والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يلمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، میں نے اب حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو وعید سنا رہے ہیں، ان لوگوں کی سزا بیان کر رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ دردناک سزا کی خبر سنا دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے انہی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا اور پھر اسی آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی تمہارا وہ مال ہے، یہی تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے پاس جمع کیا ہوا ہے۔ چکھو تم اپنی جمع کے لیے مال کا مزہ، تو اپنی سمیٹ ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ انسان جس طریقے سے اپنے جان اور اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ مال سے بھی محبت کرتا ہے۔ جان اور مال سے محبت کرنا اگرچہ ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرلی چیز ہے، لیکن انسان جان اور مال کا حقیقی مالک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خزانچی اور ایک امین ہے۔ مال اور جان کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور مالک جس طریقے سے مال کو رکھنے اور خرچ کرنے کا حکم کرے گا، اسی طرح امیر اور خزانچی کو خرچ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مالک اس کی رضامندی کو، اس کی مرضی کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے حکومت کے خلاف ورزی کی جائے۔ ایک کافر اور ایک مشرک یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا مال جو اس کو اس کے باپ دادا سے ملا ہے یا اس نے خون اور پسینہ ایک کر کے کمایا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اس میں کسی اور کو حکومت چلانے کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی اور کو ہدایت دینے کا حق نہیں۔ لیکن جو بندہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو مانو اور اس کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ یہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مالک بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ ایمان لائیں گے تم میں سے اور خرچ کریں گے تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدقہ نکالنے سے
صدقہ نکالنے سے مال کم ہو جاتا ہے، یہ ان کی سوچ غلط ہے۔ جو لوگ اپنی مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کے قریب نادار اور مسکین بندوں پر خرچ نہیں کرتے، یہی مال و دولت کل قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بنے گا، اور اسی مال کے ذریعے سے جہنم میں ان کو اس سے ڈالا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پہچان کر زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں بھی پاکیزہ ہیں اور کل قیامت کے دن بھی ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ مال کو بڑھاتا ہے۔ انسان کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو دریا بنایا ہے۔ یہ صدقہ انسانوں کے گناہوں کے دھونے کا بہت بڑا دریا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جب برف اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ جب برف اٹھتا ہے، تو یہی صدقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو اور اس کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، کیا تو نے پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز کسی کو پہاڑ سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نے لوہے کو پیدا کیا ہے جو پہاڑ کو ریزہ کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تو نے لوہے سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نے آگ کو پیدا کیا ہے جو لوہے کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تو نے آگ سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہاں، میں نے پانی کو پیدا کیا ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تو نے پانی سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جی ہاں، میں نے ہوا کو پیدا کیا ہے اور یہ ہوا آگ کو اڑا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا اے باری تعالیٰ، کیا تو نے ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہاں، وہ بنی آدم کا صدقہ ہے کہ جب اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، بائیں ہاتھ کو بھی برکت نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طریقے سے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کرتی ہے کہ کسی کو ہوا تک نہیں لگتی۔ اسی کو ان الفاظ میں تعبیر کیا کہ جب ان کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو پتھر ہے، آگ ہے، لوہا ہے، پانی ہے اور ہوا ہے، یہ سب مادی طاقتیں ہیں، اور زکوٰۃ اور صدقہ یہ روحانی قوت ہے، اور روحانی قوت مادی قوت کے مقابلے میں زیادہ مؤثر، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے زکوٰۃ اور صدقہ کے ذریعے سے روحانی طاقت کو حاصل کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور یہ جو صدقہ ہے وہ مال کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، جمع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے موقع پر عطا کرتا ہے جب وہ اس کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میں سے کس کو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند نہیں ہے۔
جب یہ جواب دیا صحابہ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیچ دیا ہے وہ تمہارا مال ہے، اور جو مال تم نے بچا کر رکھا ہے وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو مال خرچ کریں گے، چاہے صدقے کے ذریعے سے ہو، خیرات کے ذریعے سے ہو، زکات کے ذریعے سے ہو، یا کسی بھی نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے گا اور وہی حقیقی معنوں میں تمہارا مال ہے۔ اور اگر تم بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے اور جو بچا کر رکھ رہے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ تم چلے جاؤ گے، یہ تمہارے وارثوں کا مال، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اس مال کا ہوگا جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھیجا۔ اور صدقہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو تو اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں تمہیں غریب، مسکین، لاچار، نادار لوگ نظر آئے، کوئی غریب آدمی نظر آئے تو اس کی مدد کرے۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو حسب توفیق اس میں بھی خرچ کرے۔ اس کے لیے کوئی نصاب کا مالک ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مقدار کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ زکات کی ایک متعین، صدقے کی ایک متعین شکل زکات، اور یہ زکات صرف اس مسلمان پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی جو قیمت ہے اتنی قیمت اس کے پاس موجود ہو، تو زکات ایسے مال میں واجب ہوتی ہے جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو، جو انسان کے خرچ سے زیادہ ہو اور اس پر ایک سال گزر گیا ہو، تو ایسے مال کے اندر 2.5% صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے، یعنی پورے مال کے 40 حصے کیے جائے اور ایک حصہ اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ ویسے تو ہم روزانہ یہ 40واں حصہ جو 2.5% بنتا ہے ایسے ہی بیکار ہم خرچ کر دیتے ہیں، فالتو خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ تو صرف سال میں ایک مرتبہ ہمیں 40واں حصہ یعنی 40 حصوں میں صرف ایک حصہ جو 2.5% بنتا ہے ہمیں خرچ کرنا ہے، لیکن ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کوتاہی اور لاپرواہی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مال کے علاوہ کھیتی باڑی میں بھی زکات آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس جانور ہے تو اس میں بھی زکات آتی ہے، اگر کسی کے پاس تجارت کا مال ہے تو اس میں بھی زکات آتی ہے۔ فقہاء نے، علماء نے اس کی تفصیل سے بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں میں زکات واجب ہوتی ہے۔ زکات ادا کرنے سے انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ زکات ادا کرتا ہے تو مال کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ اور اس کے بندوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا جو بقیہ مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ زکات کے معنی ہی پاکیزگی کے ہے، اور جس مال کی زکات نہیں نکالی جاتی وہ بدستور، ناپاک اور گندا رہتا ہے اور اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ صحت مند اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پابندی سے زکات نکالے، تاکہ یہ جو مال و دولت ہے وہ منجمد ہو کر، جمع ہو کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، کہ یہ مال و دولت چند مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ وہ گردش کرتا رہے اور اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ اس طریقے سے جسم کی تندرستی کے لیے، صحت مندی کے لیے ضروری ہے کہ جسم کی ساری رگوں میں خون دورے کہیں بھی رکنے نہ پائے، اسی طریقے سے صحت مند اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان زکات نکالے تاکہ یہ مال گردش کرتا رہے اور اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ سے تعبیر فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات کو عبادت قرار دیا ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس تو انسان مجبوری میں ادا کرتا ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے وہ بندہ خوشی سے اور دل سے ادا کرتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک
पाक में इरशाद फरमाते हैं वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला बितिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकून मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून कि जो कुछ तुम खर्च कर रहे हो वो तुम अपने भले के लिए ही कर रहे हो। ये जो कुछ तुम खर्च करते हो वो तुम अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए खर्च करते हो और ये जो तुम खर्च करते हो तुमको उनका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा, तुम्हारी हक तलफी नहीं की जाएगी। ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है बल्कि एक इबादत है, उस पर सवाब भी मिलेगा, हमारा ही फायदा है और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी भी हासिल होगी और किसी गरीब और मिस्कीन की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। ज़कात और सदका निकालने के जरिए से इंसान अपने उन भाइयों की मदद करता है जिनकी ज़रूरियत ज़िंदगी आसानी से पूरी नहीं होती। वो लोग अपनी ज़रूरियत ज़िंदगी को पूरा करने में मालदारों के मोहताज होते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन गरीबों का हक मालदारों के माल में रख दिया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम व फी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम के उनके मालों में साइल का और महरूम का मुकर्रर हक है। यानी मालदारों के माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इन गुरबा का, इन फुकरा का, इन मसाकिन का हक रख दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने गुरबा से और नादारों से ये नहीं कहा कि वो मालदारों के दर पर जाए और उनके सामने हाथ फैलाए, बल्कि अल्लाह ताला ने मालदारों से कहा कि वो गुरबा और नादारों तक उनके हक को पहुंचाए। इसलिए मालदारों की ये जिम्मेदारी है, उन पर ये फर्ज बनता है कि वो गुरबा को, मसाकिन को तलाश करे और उन तक उनके हक को पहुंचाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात और सदक़े के मुस्तहिक़ीन लोग कौन है उसकी पूरी फहरिस्त कुरान करीम में बयान फरमाती है। इरशाद रब्बानी है इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा'i वल-मसाकीनि वल-आमिलीना 'अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल-ग़ारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील कि बिलाशुबा ये जो सदक़ात हैं वो तो फ़ुक़रा के लिए है, मसाकीन के लिए। पहले ज़माने में ज़कात वसूल करने वाले जो आमिलीन हज़रात होते थे उनके लिए है और जो लोग नए मुसलमान हुए हैं उनकी दिलजोई के लिए है, तारीफ़ क़ल्ब के लिए है और इसी तरीके से लोगों को आज़ाद कराने के लिए है, कर्जदारों की मदद करने के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने के लिए है और मुसाफिरों के लिए है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किया हुआ आयद किया हुआ फर्ज है और अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला और जानने वाला है। तो ये 8 किस्म के लोग हैं जो ज़कात और सदक़ात के मुस्तहिक़ हैं और उसके अलावा आजकल जो मालदार लोगों ने भीख मांगने के लिए निकल पड़ते और उसको अपना धंधा और पेशा बना लिया है और न जाने भीख मांगने के कैसे कैसे तरीके इख्तियार करते हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लोग सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, ताकतवर है, मजबूत है, वो मजदूरी करने के बजाय, हाथ पैर मारने के बजाय हाथ को फैलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तहिल्लु सदक़तु लिग़निय्यिन वला लिज़ी मिर्रतिन सबiyyin कि सदका मालदार लोगों के लिए और मजबूत और ताकतवर लोगों के लिए हलाल नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग भीख मांगने के लिए चले आते हैं, हालांकि वो ज़कात के हकदार नहीं होते, वो मालदार होते हैं लेकिन उनको मेहनत मजदूरी नहीं करनी, बस उनको मुफ्त में माल चाहिए होता है। और रमज़ानुल मुबारक में तो न जाने कहां से ऐसे लोगों की भरमार हो जाती है कि बहुत से लोग भीख मांगने के लिए चले आते हैं। इसलिए हमें इसमें एहतियात बरतनी है कि हम ऐसे लोगों को ज़कात अदा करें जो ज़कात के मुस्तहिक़ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी ज़कात की रकम गलत लोगों के हाथों में चली जाए और हमारी ज़कात अदा न हो। इसलिए हमें जो ज़कात के मुस्तहिक़ लोग होते हैं उनको तलाश करना और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जो मिस्कीन गरीब होते हैं, लेकिन अपनी गैरत और हया के खातिर उन लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते। ऐसे लोगों को तलाश करके ज़कात देना ये सबसे बड़ी नेकी है
اور یہ اسی وقت ہوگا جب یہ انسان اپنے محلے کی، اپنے شہر کی اور اپنی سوسائٹی کی خبر گیری کرے کہ کون ہے میرے محلے میں ایسے لوگ، میرے سوسائٹی میں ایسے لوگ جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہے، لیکن شرم کی خاطر اپنی اولاد کی، اپنے بال بچوں کی عزت اور آبرو کی خاطر وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہمیں صدقہ اور زکات ان کو دینا ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور آج کل جو لوگوں نے بھیک مانگنے کا جو طریقہ اختیار کر لیا ہے، یہ بہت برا طریقہ ہے، یہ بہت غلط چیز ہے۔ ایسے لوگوں کو زکات ہی نہیں دینی چاہیے۔ یہ اب جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے کتنی مال و دولت چھوڑی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو زکات دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ جو لوگ مستحق ہیں، حقیقی مالک ہیں، وہ زکات کے حقدار ہوتے ہیں لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کبھی مانگنے کے لیے نہیں آتے، ایسے لوگوں کو ہمیں زکات پہنچانی چاہیے، تب جا کر تمہاری زکات صحیح جگہ پر پہنچ سکتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں میں افلاس، مفلسی اور غریبی دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر غربا بہت زیادہ ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، لیکن مسلمانوں کے اندر مالداروں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اسی طریقے سے درمیانی طبقے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی اچھے خاصے مالدار لوگ موجود ہیں۔ اگر ہر صاحب نصاب مسلمان پابندی سے ہر سال زکات ادا کرے یا کوئی اجتماعی نظام بنائے کہ زکات کو ایک ساتھ جمع کیا جائے اور پھر اس کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے، تو نہ صرف اپنے محلے اور اپنے سوسائٹی کے ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، بلکہ مدارس ہیں، یتیم خانے ہیں، مریض حضرات ہیں، ہسپتال ہے، اسی طریقے سے مصیبت زدہ لوگوں کی بھی شرعی ہدایت کے مطابق امداد ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جو بھیک مانگنے کا رواج ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے اگر ہر مسلمان صاحب نصاب پابندی کے ساتھ زکات ادا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ زکات کے صاحب نصاب ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پابندی سے ہر سال صرف 40واں حصہ نکالنا ہے، 2.5% نکالنا ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے ہی ہم روزانہ فالتو میں اتنے پیسے کو خرچ کر ڈالتے ہیں، تو سال میں ایک مرتبہ صرف 2.5% حصہ نکالنے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں زکات کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ ختم ہو گیا، ہم نے جتنی ہو سکی عبادتیں کی، ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور ایک دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، جس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے، ہمیں توبہ کرنی اپنے گناہوں سے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی اور توبہ کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔